وہ جنگ جس نے اہل عرب کی دھاک دنیا کے خطے پر ایسی بٹھائی جس کی صورت میں بے تحاشا ریاستیں مسلمانوں کے تسلط میں آ گئیں۔ وہ جنگ جس کا پرچار آج بھی بازنطینیوں کی اولادیں جنگ یرموک کی ہار کے جواب میں کرتے ہیں۔ جنہوں نے ساسانیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، ان کے آگے ہم کیا ٹھہرتے۔ اس جنگ کی چھاپ ایسی ہے کہ آج تک یہی جاننے کی تگودو رہی کہ یہ کس مقام پر لڑی گئی ہوگی، اور اب جا کے کھوج مکمل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی بے مثال کامیابی کی حامل جنگ قادسیہ کے مقام اور نتیجے کا احوال اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ نے عراق میں اسلامی تاریخ کی ایک اہم ترین جنگ کے درست مقام کو شناخت کیا ہے۔ برطانیہ کی ڈرہم یونیورسٹی اور عراق کی القادسیہ یونیورسٹی کے ماہرین نے امریکی جاسوس سیٹلائٹس کی ڈی کلاسیفائی تصاویر کے ذریعے اس مقام کو شناخت کیا۔ انہوں نے جنگ قادسیہ کے مقام کو دریافت کیا اور اس حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج جاری کیے کہ 636 یا 637 عیسوی میں ہونے والی یہ اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگ ہے، جس کے بعد جزیرہ نما عرب سے باہر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ایران کی سرزمین کے مالک بن گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگ ہے، مگر اب تک اس کے درست مقام کا علم نہیں تھا۔ تحقیق میں شامل ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے تاریخی مقامات کا نقشہ بنانے پر کام کر رہے ہیں اور اس دوران یہ دریافت ہوئی۔ انہوں نے آغاز میں کوفہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان سفر کرنے والے عازمین کے راستے کا نقشہ تیار کیا اور اس کے لیے 1970 کی دہائی میں امریکی جاسوس سیٹلائٹس کی کھینچی گئی تصاویر اور تاریخی مسودوں کو استعمال کیا۔ اس کام کے دوران انہیں احساس ہوا کہ وہ اسی طریقہ کار کے ذریعے جنگ قادسیہ کے مقام کی شناخت بھی کر سکتے ہیں۔ ڈرہم یونیورسٹی کے ماہر ولیم ڈیڈمین نے بتایا کہ مجھے یہ لگا تھا کہ یہ کوشش کر کے اس مقام کو دریافت کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نقشے پر تاریخی داستانوں میں بیان کیے گئے راستوں کے گرد دائرے بنائے، پھر ان جگہوں کی سیٹلائٹ تصاویر کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا۔ ولیم یہ کہتا ہے کہ داستانوں میں بیان کیے گئے ایک قلعے اور دیوار کو دریافت کر کے وہ دنگ رہ گئے۔ انہیں شروع میں یقین ہی نہیں آیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق یہ تاریخی جنگ کوفہ کے جنوب میں 19 میل کی دوری پہ ہوئی اور اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مٹھی بھر مسلمانوں نے ساسانی سلطنت کی بہت بڑی فوج کو شکست دی۔ اب یہ زرعی خطہ ہے اور 6 میل طویل دیوار کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا ہے یا وہ دیوار زرعی زمینوں کا حصہ بن چکی ہے۔ جنگ کا مقام دریافت کرنے کے بعد محققین نے وہاں جا کر سروے کرنے اور تاریخی آثار کا نقشہ بنانے کی منصوبہ بندی کی، مگر مشرق وسطیٰ میں اس وقت تناؤ کے باعث ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ تو تفصیلات ہیں اس جگہ کی جس جگہ کی نشاندہی ہوئی۔ جنگ قادسیہ کا احوال جو ہے وہ سب کو ہی معلوم ہوگا، لیکن کتنی باریک بینی سے، یہ ایک سوال ہے۔ ہم نے اسلامی تاریخ تو پڑھی، لیکن کبھی کیا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ لوگ جن کے خلاف عربوں نے جنگیں لڑیں وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ ہماری کس حد تک پریزنگ کرتے ہیں یا کس حد تک ہمیں نشاندہی کر کے اس کے اوپر کوسچن مارک لگاتے ہیں؟ میں جو اس وقت آپ کو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ کسی مسلم مورخ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عیسائی مورخ ہے جس نے یہ تاریخ بیان کی ہے۔ ہم بطور مسلم اپنی اسلامی تاریخ سے ہی اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اس تاریخ میں اور اس تاریخ میں کس حد تک مماثلت ہے۔ یوم یرموک اور معرکہ قادسیہ، یہ دونوں جنگیں جو ہیں یہ عرب تاریخ کے اندر اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ دونوں جنگیں نہ صرف فوجی اعتبار سے بلکہ جغرافیائی طور پر بھی فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ جنگ یرموک، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عرب فوج نے بازنطینی سلطنت کو زبردست شکست دی تھی اور اس کے نتیجے میں بازنطینی سلطنت نے شام، فلسطین اور مصر جیسے اہم علاقے کھو دیے تھے۔ اس جنگ نے بازنطینی سلطنت کو دوبارہ کبھی ان علاقوں پر قابو پانے کا موقع نہیں دیا۔ اور اب آج آپ دا گریٹر اسرائیل پلان کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ یہ سارے علاقے اپنے پلان میں قبضہ کرنے کے لیے شامل کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جنگ، جنگ قادسیہ،
یہ جنگ ساسانی ایرانی سلطنت کے خلاف لڑی گئی، جس میں ایرانی فوج کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کا بیشتر علاقہ نئے ابھرتے ہوئے اسلامی خلافت کے زیر تسلط آ گیا۔ دونوں جنگوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں جو اس وقت کی عالمی طاقتیں ہوا کرتی تھیں، ان کی جگہ ایک نئی قوت اسلامی خلافت نے لے لی۔ اس خلافت نے نہ صرف فوجی بلکہ مذہبی اور ثقافتی اثرات بھی پھیلائے، جو اس کے اثرات کو عالمی سطح پر دور تک دیکھا گیا۔ یہ دونوں جنگیں اس بات کا آغاز تھی کہ اسلامی خلافت نے اس خطے میں اپنا اثر قائم کر لیا ہے۔ ساسانی سلطنت قادسیہ کی جنگ سے پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی اور اس کی بڑی وجہ 602 عیسوی میں بازنطینیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا نتیجہ تھی، جو 602 عیسوی میں شروع ہوئی اور 628 عیسوی تک جاری رہی، یعنی 26 سال کے اوپر محیط جنگ۔ یہ جنگ ایرانیوں کے لیے شروع میں بہت کامیاب نظر آئی، کیونکہ انہوں نے شام اور مصر کے بڑے حصے فتح کر لیے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن وہ جنگ آخرکار تباہی میں تبدیل ہو گئی جب رومی فوج نے ایرانیوں کے دروازوں کے اوپر حملہ کیا اور ساسانی اشرافیہ نے شہنشاہ خسرو دوم کو معزول کر دیا۔ خسرو دوم کے بعد ان کا بیٹا کے بعد دوم نے تخت سنبھالا، لیکن ایک وبا نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا، کیونکہ اس سے بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں اور کے بعد خود بھی اس کا شکار ہو گیا اور تھوڑے عرصے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک خانہ جنگی شروع ہوئی، جو آخر کار میں 632 عیسوی میں خسرو دوم کے 8 سالہ پوتے کے تخت نشین ہونے سے جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کا نام تھا یزدگرد سوئن۔ چونکہ یزدگرد بہت کم عمر تھا، اس لیے وہ خود حکومت نہیں چلا سکتا تھا، اور اس کی تاج پوشی کے وقت 2 اہم اشرافی رستم فرخزاد اور پیروز خسرو وہ سلطنت کے اصل حکمران سمجھے جاتے تھے۔ اس کے برعکس جو پہلی اس سے شہنشاہیت تھی وہ اچھا کام کر رہی تھی۔ 633 میں جنگ ارتداد، جسے ردا بھی کہا جاتا ہے، اس کے اختتام کے ساتھ ہی جزیرہ نما عرب مکمل طور پر اسلامی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا، یعنی اسلامی خلافت کے۔ اسی سال اپریل میں جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس شمال کی جانب بڑھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے سب سے قابل جنرل حضرت خالد بن ولید کو ایک فوج کی کمان سونپی، جو عراق کی فتح کے لیے بھیجی گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے شاندار کامیابی حاصل کی اور ایک سلسلے کی لڑائیوں میں ایرانیوں کو شکست دے کر سال کے آخر تک عراق کے تقریباً ہر حصے پر قابض ہو گئے، سوائے فارسی دارالحکومت کیسفا کے، جو بغداد کے جنوب مشرق میں واقع تھی۔ ایرانیوں کو اس وقت ایک مہلت ملی جب دسمبر میں حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو شام بھیجنے کا حکم دیا، تاکہ وہ وہاں پر بازنطینی صوبے میں عربوں کے کم کامیاب حملے کی قیادت کریں، جس سے ویسا امپیکٹ نہیں پڑ رہا تھا جس کی امید کی جا رہی تھی۔ 634 کے آخر تک ایرانیوں نے کچھ اپنی کھوئی ہوئی سرزمین واپس لے لی اور چند لڑائیوں میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ 635 میں یزدگرد اور بازنطینی بادشاہ ہرکلس نے اس عرب بغاوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک منصوبہ بندی کی۔ ان کے نزدیک، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مورخ عیسائی ہے، ان کے نزدیک یہ بغاوت تھی اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی بنائی گئی۔ دونوں بڑی سلطنتوں کا اتحاد یزدگرد اور ہرکلس کی بیٹی کی شادی سے ہوا، جو بازنطینیوں کے لیے فائدہ مند تھا، کیونکہ اس سے ہرکلس یزدگرد کے سسر بن جاتے۔ دونوں بادشاہوں نے اس اسلامی خلافت پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے بڑی فوجیں جمع کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک شام اور ایک عراق میں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے کہ وہ دونوں محاذوں پر بڑے حملوں کا مقابلہ کر سکتے، اس لیے یہ سوچا گیا کہ دونوں محاذوں پر ایک ساتھ بڑے حملوں کو نہیں روک سکیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہرکلس نے 636 کے مئی میں اپنے حملے کا آغاز کیا، جبکہ اس وقت یزدگرد تیار نہیں تھا۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن ابن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی اصولوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساسانیوں کی فوج کی تیاری میں تاخیر کی۔ انہوں نے شام میں اپنی فوج کو مستحکم کرنے کے لیے کمک بھیجی اور ساتھ ہی سعد بن ابی وقاص کو عراق بھیج ڈالا۔
جہاں وہ جولائی میں قادسیہ کے قریب ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یزدگرد کے ساتھ سفارتکاری کرنا تھا اور فارس کو یہ موقع دینا تھا کہ وہ یا تو نئے اور ابھی تک کا جو اسلامی عقیدہ تھا اور اسلامی خلافت تھی اس کو قبول کر لیتے، یعنی اس کے تابع ہو جاتے، اس کی تائید کر لیتے، بیعت کر لیتے، یا پھر غیر مسلموں پر عائد ہونے والے جزیہ ٹیکس کو قبول کر کے لڑائی سے بچ جاتے۔ یہ عمل جو تھا یہ حضور کے دور سے اسلامی فوجوں کا معمول رہا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے مخالفین کو جنگ سے پہلے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے تھے۔ ظاہر ہے امید یہ تھی کہ فارسی جو ہیں وہ اس میں سے ایک کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن لکھنے والے وہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ مشکل ہوگا، اس لیے اصل مقصد جو تھا وہ صرف فارسیوں کو بات چیت میں مشغول رکھنا تھا تاکہ مسلم جو ہیں وہ اپنی فوجیں شام اور عراق کے درمیان تقسیم ہونے کے باوجود شام پر توجہ مرکوز کر سکیں اور عراق کی دفاع کی فکر نہ کرنی پڑے۔ یزدگرد نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اس کی قیادت جو تھی وہ رستم فرخزاد کے سپرد کر دی گئی اور اسے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ فوج وہاں پہنچی وہ مہینوں تک بات چیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلموں نے یرموک کی جنگ جیت لی اور اپنی پوری توجہ عراق پر مرکوز کر ڈالی۔ وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئے، یہاں پر ہم سے بات چیت تھی، وہاں پر جنگ کے فاتح بھی ہو گئے۔ حضرت عمر بن ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 5000 تربیت یافتہ فوجیوں کو پرانے محاذ سے نئے محاذ پر منتقل کر دیا، یعنی یرموک سے قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے باوجود جو عربوں کی تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کم تھی، 30,000 کے لگ بھگ، جبکہ جو ساسانیوں کی فوج ہے وہ جو عیسائی مورخ ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 35,000 سے 1,00,000 تک تھی، اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ 50,000 کے قریب بھی ہو سکتی ہے، لیکن فارسی فوج کے مطابق یہ 2,00,000 سے بھی زائد تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مبالغہ آمیز لگتا ہے، شاید یہ حقیقت نہ ہو، لیکن ہمیں ہماری اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ فوج جو تھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا زیادہ تھی، تو 3,00,000 کے قریب فوج کا تخمینہ ہے۔ بہت سارے مورخین 1,00,000 کے قریب کا بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے یہ تو معلوم پڑتا ہے کہ اگر وہ 2 گنی بھی ہو تو وہ زیادہ طاقتور تھے، یہاں پر تو کئی گنا زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی سلطنت کی دفاعی فوج تھی جو اپنے گھریلو علاقے میں جنگ لڑ رہی تھی، اس لیے اگر کوئی قدیم فوج اتنی بڑی ہو سکتی تھی تو وہ یہی فوج ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ قدیم فوجوں میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پے در پے مارکہ آرائی کے بعد خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ آخرکار 16 نومبر کو جنگ شروع ہوتی ہے، جیسا فارسی اور مسلمانوں کے مذاکرات کے بارے میں معلومات فراہم ہیں یہ عیسائی مورخ کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم واقعی جنگ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، کیونکہ جو کچھ اس پر لکھا گیا وہ زیادہ تر بعد میں لکھا گیا، اور وہ اس طرح کی اقساط میں تھا جو کہ افسانوی نوعیت کی ہوتی ہیں، مثلاً بہت ساری چیمپئنز بمقابلہ چیمپئنز لڑائیاں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ٹرائے کی جنگ کے بارے میں تفصیلات اخذ کرنا جو شاید ایک حقیقی واقعہ تھا یا شاید ایک سے زیادہ بار کا تھا۔ ہومر کی ایلیڈ سے پڑھ کے جو ہیروک کی داستانوں کا ایک مجموعہ ہے اور کسی بھی حقیقی واقعات کو درست طریقے سے بیان کرنے کے لیے نہیں لکھا گیا، تو وہ مورخ لکھتا ہے کہ آپ شاید جنگ کی حدود کو سمجھ سکتے ہیں لیکن خونریز تفصیلات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کو اپنی اسلامی تاریخ بخوبی معلوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے آبا جنگ یرموک میں ہارے ہیں ان کی اولادیں کیا لکھ رہی ہیں، پہلے وہی پڑھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہماری تو بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ جنگ 4 دن تک کہتے ہیں جاری رہی، اور شاید یہ یقینی طور پہ اس دن کا تعین نہیں کیا گیا تھا، اور بہت شدید لڑائی معلوم ہوتی تھی آخری دن، کیونکہ نہ تو کسی فریق کو واضح برتری حاصل ہوئی۔ مسلمانوں نے ابتدا میں فارسی جنگی ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کی، جس کا نقصان ہاتھیوں کو اٹھانا پڑا اور ان لوگوں کو بھی جو ان ہاتھیوں کے نیچے آئے جب ہاتھی زخمی ہو کر بھاگے۔ دوسرے دن شام سے کمک بالآخر پہنچ گئی، جسے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا گیا تاکہ فارسیوں کو یہ لگے کہ ان کی تعداد حقیقت میں زیادہ ہے۔ 7ویں صدی کی نفسیاتی جنگ کا یہ ایک نمونہ پیش ہے جو جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے اپنایا۔ جنگ کے آخر تک رستم کو مسلمانوں کے ایک حملے میں قتل کر دیا گیا۔
फैसला कुन उनसर वो था। फिर से वो कहते हैं कि शक की बुनियाद पड़ती है कि शायद मुसलमानों की तीर अंदाजी या उनके आर्मर की बरतरी थी। इस वजह से ऐसा हुआ कि उनके तीर फारसियों के आर्मर में बहुत आसानी से घुस सकते थे, यानी वो हिफाजती जो हिसार उन्होंने पहना होता है उसमें आसानी से घुस सकते थे। मुमकिन तौर पर आखिरी दिन एक रेत का तूफान भी फारसियों के मुंह पर चल रहा था, लेकिन मुअर्रिख कहता है कि इस पर भी यकीन करना मुश्किल है। कहते हैं जो भी आखिरकार फारसी फौज की शिकस्त का बायस बना वो शिकस्त खा गई और मुसलमानों के लिए इराकी फारस के आखिरी 2 इनामात को हासिल करने का रास्ता खुल गया। पहला था सवाद, जो कि दजला और फुरात के दरमियान जनूबी इराक में एक ज़रख़ेज़ इलाका है, जो कि कुछ सदियों तक खिलाफत के अनाज का बुनियादी ज़रिया रहा, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक ज़्यादा काश्तकारी और नहरी पानी के सबब उसकी मट्टी ख़राब ना हो गई। दूसरा था केसफा, जो अरबों ने मार्च 637 ईस्वी में फतह किया। फारसी सल्तनत ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन जैसे कार्टेज की तरह दूसरी पूनी जंगों के बाद उसके बाद बस आवाज़ें बाकी थीं और हज़रत उमर बिन इब्न ख़त्ताब ने फतूहात को रोककर उन इलाकों पर काबू करने के लिए एक वक्फा लिया। लेकिन जब यज़दगर्द ने 642 ईस्वी में इराक को दोबारा फतह करने की कोशिश की, उसकी फ़ौज को फ़ौरन निहावंद की जंग में शिकस्त हुई तो उसने मुसलमानों की एक नई तौसी को तेज़ कर दिया। यज़दगर्द ने अगले चंद साल अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की और ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ौज को जमा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यज़दगर्द के मशरकी गवर्नर में बहुत कम उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। जब भी वो फ़ौज को इकट्ठा करता वो फ़ौरन शिकस्त खा जाती और आखिरकार वो मरू शहर पहुंचा, जो कि वस्ती एशियाई फ़ारसी तुर्क सरहद के करीब था और वहाँ का गवर्नर एक शख्स जिसका नाम महवी या महवी सोरी था, वो यज़दगर्द से किसी कीमत पर ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने करीब वाक़ तुर्क कबाइल को यज़दगर्द के कत्ल के लिए मुलाज़मत दी। यज़दगर्द को उस मंसूबे की खबर मिली और वो फ़ौरन फ़रार होने में कामयाब हो गया, लेकिन शहर के बाहर एक चश्मे के करीब एक चोर जो मुमकिन तौर पर महवी के एजेंट था, उसने उसे कत्ल कर दिया और यज़दगर्द का बेटा मशरिक की तरफ फरार होते हुए चीनी दरबार तक पहुंचा। अब भी खुद को फारसी सल्तनत के वो सही हुक्मरान समझते हैं और उस वक्त भी वो सही हुक्मरान समझ रहा था, लेकिन हकीकत में उनकी सल्तनत कादसिया में ख़त्म हो चुकी थी। कुस्तुनतुनिया का सकूत जो था वो एक ऐसा वाक़या था क्योंकि रूमी सल्तनत का वजूद तकरीबन 1500 साल तक था और अगर आप रूमी जमहूरिया को शामिल करें तो ये 2000 साल तक जारी रहा। उसी तरह अगर आप मीडियाई सल्तनत जो 8वीं सदी कबल मसीह में थी उसको देखें तो फारिस की सल्तनत तकरीबन 1400 साल तक जारी रही, जब तक मुसलमानों ने उसका खात्मा नहीं किया। फारिस की फतह ने खिलाफत को वसअत दी, सल्तनत फारिस ने नए अंपायर को अपनी आला अदालत की रसूमात दी, फारसी ज़ुबान एक तरमीम शुदा शक्ल में बिलाखिर इस्लामी तहजीब की एक बड़ी ज़ुबान बन गई और फारसी सकाफत ने इस्लामी दुनिया को बहुत मुतासिर किया। ये तारीख़ ईसाई मुअर्रिख की लिखी हुई है, जिसे ब्रिटानिया की विकिपीडिया के अंदर एक अहमियत दी जाती है। तो ये अगर वो बोल रहे हैं, कहते हैं दुश्मन बोले तो तकरीबन आधा सच तो होता है, तो ये आधा सच अगर ऐसा है तो पूरा सच कैसा होगा? सोचिए। हमें अपने आबा की रिवायत को लेकर आगे चलना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।